ہر گزرتے دن کے ساتھ یوکرین اور رشیا کی جنگ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے آج ایک سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں خصوصاً ایسٹرن یورپ والے، وہ ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں اور ہماری جو کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے اس سے پرہیز کریں، ورنہ روس کا اگریشن ان کی طرف بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج نیٹو والے، یورپ والے برسلز کے اندر سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یورپ والے یہ سوچ رہے ہیں کہ رشیا کے اوپر کس طرح کی کارروائی کی جائے تاکہ اس کی اکانومی کو زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ آج رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کا 10واں روز ہے اور اس 10ویں روز کے اندر بہت ساری تباہی ہوئی ہے۔ رشیا کو ملیٹریلی کافی نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں یوکرین کی تو یوکرین کے اندر بھی کافی تباہی مچی ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ نیٹو والے بالکل ڈر گئے ہیں، خاموش ہیں، کسی طرح کا کوئی اگریشن نہیں کر رہے، نہ رشیا کے خلاف نہ کسی اور کے خلاف، اور صدر زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہیں لگاتار مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ یورپ والے اکٹھا ہو کر روس کے اوپر دباؤ بنا رہے ہیں اور روسی صدر نے کہا ہے کہ جس طرح کا دباؤ پوری دنیا بنا رہی ہے ہم اس کو برداشت کرنے کے قابل ہیں اور برداشت کریں گے۔ میں اس خبر کے بارے میں آپ کو مزید آگاہ کرتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل اسناد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ روس پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ روس جو ہے یوکرین کے اندر ویکیوم بم کا استعمال کر رہا ہے اور روس نے سب سے پہلے یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر آگ لگائی، اس کے اوپر فائر کیے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ میں نے اس حوالے سے کل آپ کو خبر بھی بنا کر دی تھی اور اس نیوکلیر پاور پلانٹ کا نام تھا زیفروبیا۔ یہ یورپ کے اندر سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ مانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر پہلے رشیا نے اٹیک کیا، اس کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو جس کی وجہ سے دنیا کو یہ خطرہ زیادہ لاحق ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے رشیا ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے، ریئیکٹرز کے اوپر حملے کر رہا ہے، تو دنیا ایٹمی کنگار کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے۔ کسی وقت بھی صدر ولادیمیر پوٹن کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں، کوئی بڑا ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ امریکہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ رشیا اپنی فوجیں واپس لے کر جائے، ہم یہاں سے رشیا کے اوپر جتنے بھی پابندیاں لگائی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ 1986 کے اندر چرنوبل کے اندر بھی ایک ایٹمی ریئیکٹر کے اندر حادثہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں تقریباً 4,500 ہزار لوگ موقع پر ہلاک ہو گئے تھے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، بعد میں بھی ہلاکتیں ہوتی رہی۔ اب دنیا کو یہ خطرہ ہے کہ جس طریقے سے رشیا ویکیوم بم کا استعمال کر رہا ہے یوکرین کے اندر، جس طریقے سے زیفروبیا نام کے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یورپ کو یہ نقصان پہنچائے۔ ظاہری سی بات ہے اگر نیوکلیر ریئیکٹر کے اندر بربادی ہوتی ہے تو اس کی تابکاری نہ صرف یوکرین کے اندر، رشیا کے اندر، بلکہ جو ہے ایسٹرن یورپ کے اندر جائے گی۔ اور کل بھی امریکہ نے کہا تھا کہ تقریباً اگر زیفروبیا کے نیوکلیر ریئیکٹر اپنی تابکاری چھوڑتا ہے تو یورپ کے اوپر بربادی آ جائے گی۔ ابھی تک جتنا بھی نقصان ہوا ہے یوکرین کا اس سے 11 گنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک سرکاری خطاب کے اندر کہا تھا کہ جو یورپ والے ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش نہ آئیں، نہ ہی ہمارے بارے میں پابندیاں لگائیں، حالات کو اچھے کریں۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا، اگر یہ معاملات نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایسٹرن یورپ کے ممالک کو بھی مار لگا سکتا ہے۔